اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حکیم رانا محمد عارف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ قرآن و سنت کے مطابق تمام مسلمانوں کے اوپر دین اسلام کی دعوت پہنچانا کتنا ضروری ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم ایک اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت کے تحت ناظرین اس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا۔ اس امت کو تمام امتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، اور بعض رسولوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ اس امت کی میرے بھائیوں آج حالت بگڑ چکی ہے، ہر طرف ناانصافی ہے، ہماری باتوں میں جھوٹ کی ملاوٹ ہے، چیزوں میں ملاوٹ ہے، چیزوں کا معیار جو ہے وہ گر چکا ہے، انسان کا اخلاقی معیار جو ہے وہ گر چکا ہے، معاشرے کے اندر امن و امان قائم نہیں ہے، ہر شخص جو ہے وہ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں غم ہی غم ہے، دکھ ہی دکھ ہیں، تکالیف ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی ایک بڑی وجہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے کو، جو تمام انسانیت کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے واحد نجات کا ذریعہ ہے۔ آج میرے بھائیوں، آج میری بہنوں، ناظرین، آج ہم اس مبارک اور پیارے طریقے کو چھوڑ چکے ہیں۔ آج ہم نے دعوت کا کام چھوڑ دیا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا چھوڑ دیا، لوگوں کو حرام اور حلال کے اندر تمیز کروانا چھوڑ دیا، اور لوگوں کو ہم نے برائیوں سے نفرت نہ دلائی، نیکیوں کی عظمت ان کے سامنے بیان نہ کی، جس کی وجہ سے آج ہماری آنے والی نسلیں گناہوں میں ملوث ہیں۔ معاشرہ جو ہے وہ گناہوں میں بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر اس امت کی فضیلت یہ بیان کی کہ یہ بہترین امت اس لیے ہے کہ اس کو لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے اور لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اس امت کو پیدا کیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، سن لو کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پس ختم نبوت کی برکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہونے کی برکت سے، اور اس امت کے آخری امت ہونے کی وجہ سے اب لوگوں کی اصلاح کا کام، ایک اچھے معاشرے کا قیام، لوگوں کو برائیوں سے روکنا، اللہ کے دین کی طرف لانا، ایک اچھے معاشرے کے قیام کی کوشش کرنا، ایک اچھے گھرانے کے قیام کی کوشش کرنا، یہ اب امت کی ذمہ داری ہے۔ اب انبیاء اکرام علیہ السلام تو اس دنیا میں آئیں گے نہیں، سوائے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں آئے، اور وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو وہ پہلے سے ایک نبی موجود ہیں،
اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بشارتوں کے مطابق وہ اس دنیا میں آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل کروائیں گے۔ اس کے علاوہ تو کوئی شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اور میرے بھائیوں، دعوت کا کام اس امت کی ذمہ ہے، اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائے۔ ہمارے برصغیر پاک و ہند کے اندر آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، 22 صحابہ کرام برصغیر پاک و ہند میں پہلی صدی ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دین اسلام، قرآن، سنت اور احادیث کی تعلیمات لے کر اس علاقے میں آئے اور انہوں نے بھرپور محنت کی۔ 22 صحابہ کرام کے ساتھ 18 تابعین تھے، جو صحابہ کرام کی اولاد میں جو نوجوان تھے 18 وہ تھے، اور 42 جو ہے وہ تبع تابعین تھے۔ تو ان لوگوں نے اس علاقے میں قرآن اور حدیث اور سنت اور اللہ تعالیٰ کے دین کی ترویج کے لیے بھرپور محنت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اگر اس پر غور کریں تو اہل علم لوگوں کے علاوہ، علماء کرام کے علاوہ، اولیاء اعظام کے علاوہ، اس حدیث پر اگر غور کریں تو ہر شخص جو ہے اس کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین کا کام کرے، وہ دعوت کا کام کرے، وہ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو اگر تمہیں میری ایک ہی بات آتی ہے، ایک ہی حدیث اگر آپ کو میری آتی ہے، اگر آپ کو میری ایک ہی سنت کے بارے میں علم ہے تو وہ دوسرے لوگوں تک پہنچا دو۔ اب اس حدیث مبارکہ کے تحت اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بھی حدیث آتی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی ایک ہی مبارک طریقے کے بارے میں ہمیں معلومات ہے تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم یہ معلومات دوسرے بھائیوں تک پہنچائیں۔ اس سے میرے بھائیوں کیا ہوگا؟ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا یہ 2 آنکھیں جو ہیں یہ 2 دروازے ہیں جو دل کے اندر کھلتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا یہ 2 جو کان ہیں یہ بھی 2 دروازے ہیں جو ڈائریکٹ دل کے اندر کھلتے ہیں۔ ان آنکھوں سے ہم جب کوئی چیز دیکھتے ہیں تو میرے بھائیوں وہ ان آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز جو ہے وہ فوراً ہمارے دل کے اوپر اثر کرتی ہے۔ اسی طرح ان 2 کانوں سے ہم جو بات سنتے ہیں وہ فوراً بات جو ہمارے دل کے اندر پہنچ کر وہ ہمارے دل کے اوپر اور ہمارے دماغ کے اوپر اثر کرتی ہے۔ گویا آنکھیں 2 دروازے ہیں جو دل پہ کھلتے ہیں، اور اسی طرح کان بھی 2 دروازے ہیں جو دل میں کھلتے ہیں۔ ان آنکھوں سے اگر اچھائی دیکھیں گے تو ہمارے دل میں اچھی خواہشات پیدا ہوں گی، ان آنکھوں سے اگر برائی دیکھیں گے ہمارا دل جو ہے وہ ہمیں برائی کی طرف ملامت کرے گا۔ ان 2 کانوں سے اگر اچھی باتیں سنیں گے تو دل ہمیں اچھے کاموں کی دعوت دے گا، اور اگر ان 2 کانوں سے ہم بری باتیں سنیں گے تو یہ دل جو ہے وہ ہمیں یقیناً برائی کی طرف لے جائے گا اور ہم معاشرے میں ایک برے شخص بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے، ایک جنازہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ چھوٹ گیا یا چھوٹ گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص نیک تھا، صالح تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھوٹ گیا، یہ جنت پا گیا۔ اگر یہ برا تھا، معاشرے کے اندر اس کا کریکٹر اچھا نہیں تھا، گلی محلے والے اس سے تنگ تھے، اس کی حرکتوں سے تنگ تھے، اس کے کاموں سے تنگ تھے، اس کی زبان سے ان کو تکلیف پہنچی تھی، اس کے ہاتھوں سے اس کو تکلیف پہنچی تھی، تو فرمایا وہ اہل محلہ والے اس کے شر سے چھوٹ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد جس کی اچھی گواہی آ گئی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔
تو میرے بھائیوں اچھی گواہی کس کی آئے گی؟ جو اس معاشرے کے اندر اچھا کردار ادا کرے گا، جس کے اخلاق بہترین ہوں گے، جو اس دنیا میں لوگوں کی اچھائی کے لیے کام کرے گا۔ تو یہ میرے بھائیوں ہم سب کا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کے راستے کی طرف لے آئیں۔ آج ہم اپنی مساجد دیکھیں تو وہ ویران پڑی ہوئی ہیں۔ ہماری زیادہ اکثریت جو ہے وہ بے نمازی ہے۔ بے نمازی ہونے کا کیا مطلب ہے کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر، دن رات کے اندر علل اعلان اللہ تعالیٰ کی 5 مرتبہ اس کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں، حالانکہ مؤذن اذان کے ذریعے بلا رہا ہے، حیا علی الصلاۃ، آ جاؤ اپنی اصلاح کی طرف، حیا علی الفلاح، آ جاؤ اپنی فلاح کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ تو ہم یہ اذان سن کر، اللہ تعالیٰ کا میسج سن کر ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اگر ہمارے پاس کوئی دوست بیٹھا ہوا ہے تو ہم اس کی وجہ سے مسجد میں نہیں جاتے، نماز نہیں ادا کرتے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جھکتے نہیں ہیں، تو گویا ہم نے دوست کو تو اہمیت دے دی لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی اہمیت نہ دی۔ کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، گویا کہ ہم نے مہمان کو تو بڑا سمجھا لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم نے بڑا نہ جانا۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بڑا جانا ہوتا تو ہم مہمان کو بھی ساتھ جو ہے وہ نماز کے لیے لے جاتے۔ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کا کلمہ پڑھنے کے بعد پہلا حکم ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر لبیک کہتا ہے اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف فرما ہوتے، ہم باتیں کرتے ہوتے، ادھر سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کانوں میں اذان کی آواز پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ چھوڑ کر مسجد کی طرف چلے جاتے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایسے چھوڑتے کہ جیسے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حکم نماز کی ادائیگی کے لیے تمام لوگوں کو چھوڑ کر مسجد میں تشریف لے جاتے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور نماز جنت کی